جو ہم بات کرتے وہ یہ تھی کہ حضرت حاجر علیہ السلام نے جو تھرڈ فلم بنایا ہوا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھرڈ فلم تھا، وہ بیت کا سے بنا ہوا تھا تھرڈ فلم، جو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کا بنایا تھا، سارہ کے بعد حاجر سے بنا ہوا آیا، پھر حاجر علیہ السلام نے تھرڈ فلمنگ اپنی بیٹی کی، وہ یہ چلتا ہوا تھا۔ ایک نبیوں کا تھرڈ فلم ہوتا ہے، تھرڈ فلم میں بھی فرقس ہوتے ہیں، وہ فرق یہ ہوتے ہیں کہ انبیاء کا تھاٹ فریم اور ہوتا ہے، لیکن رائچسنس کے حساب سے انبیاء کا تھاٹ فریم اور ایک مومن کا تھاٹ فریم سیم ہوتا ہے، اس میں وہ تھاٹ فریم الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اور اس کے علاوہ ونس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ شیطان کا تھاٹ فریم اور فرعون کا تھاٹ فریم ایک ہی ہوگا، کیونکہ ونس ہے نا، تھاٹ فریم ایک ہی ہوگا۔ شیطان قتل و غارت گری کو پسند کرتے اس طرح فرعون بھی پسند کرتا ہے، تھاٹ فریمنگ ایک ہے نا، تھاٹ فریمنگ ایک ہے، بیک پہ تھاٹ فریمنگ ہوئی ہے وہ ایک ہوئی ہے، اس وجہ سے ایول کی تھاٹ فریمنگ ایک ہے اور رائچسنس کی تھاٹ فریمنگ بھی ایک ہے، شر اور خیر دونوں تھاٹ فریم کا ہی نام ہے، یہ تھاٹ فریمنگ جو ہوتی ہے اسی کو ہی تھاٹس کو تھاٹ فریمنگ کو ہی شر اور خیر کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو تھاٹ فریمنگ کی ہوئی تھی اپنی بیویوں کی، ان کے سے جو ان کی تھاٹ فریمنگ کی بیٹوں کی ہوئی وہ یہی تھی کہ وہ یہی تھاٹ فریمنگ تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہی، پھر وہی تھاٹ فریمنگ آج چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، یہ تھاٹ فریمنگ بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہماری کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہماری تھاٹ فریمنگ کرتا ہے۔ سو تھاٹ فریم پیرنٹل اسی لیے بھی ہے کیونکہ تھاٹ فریمنگ کا کام پیرنٹس کا ہے، قوم کو انبیاء کرتی ہے تھاٹ فریمنگ کی، انبیاء کی تھاٹ فریمنگ اللہ کرتا ہے، پھر جو مخلوق کے اندر جو تھاٹ فریمنگ ہوتی ہے وہ پیرنٹس کرتے ہیں، یہ پوری ایک چین ہے تھاٹ فریمنگ کی چلتی ہے، خالق انبیاء کی کرتا ہے، انبیاء جو ہے اپنی امت کی کرتے ہیں، اور امت کے اندر جو پیرنٹس ہیں یا گائیڈرس ہیں، وہ جو گارڈینس ہیں وہ اپنی اولادوں کی اپبرنگنگ کے اندر تھاٹ فریمنگ کرتے ہیں، اور جو ان کے بسلوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تھاٹ فریمنگ کرتے ہیں، پیرنٹ اس لیے یہ چیز تھاٹ فریمنگ بہت پاورفل چیز ہے، اگر تھاٹ فریم آپ کا صحیح ہے تو آپ پازیٹیوٹی اس طرح سے امپیکٹ کر سکتے جس طرح سے آپ لوگ اصحاب خود کچھ بچے نکلے، اس تھاٹ فریم کو آپ دیکھیں نا، تھاٹ فریمنگ اچھا یہ بات ہمیشہ رکھیں گا، اگر رائٹ تھاٹ فریم جو پازیٹیو تھاٹ فریم ہوگا وہ ہمیشہ ایول تھاٹ فریم پہ غالب رہے، پازیٹیو تھاٹ فریم کبھی نلیفائی نہیں ہو سکتا، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کو کچھ بھی اس کو بریک ڈاؤن آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ انبریکیبل ہوتا ہے، انسٹاپیبل ہوتا ہے، لیکن ایول تھاٹ فریم ایک وقت جانے کے ایک تک اونچائی پر پہنچنے کے بعد وہ ایک دم سے فال ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ فال ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ایول تھاٹ فریم زیادہ ٹائم زیادہ دن تک نہیں چل سکتا، ایک وقت تک تو زگزیگنگ کے طریقے چل سکتا ہے، لیکن ایک وقت اس کا ایک معین وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فال ڈاؤن لازم ہوگا، وہ ضرور زوال پذیر ہوگا، ایول تھاٹ فریم کی خاصیت یہ ہے، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ وہ ضرور ٹون ڈاؤن ہوگا، وہ ضرور فال ڈاؤن ہوگا، اور پازیٹیو تھاٹ فریم کبھی بھی فال ڈاؤن نہیں ہو سکتا، وہ بریک نہیں ہو سکتا، وہ انسٹاپیبل ہوتا ہے، انبریکیبل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فال ڈاؤن نہیں ہو سکتا، وہ رائز ہی ہوگا، وہ رائز اپ ہوگا، وہ اونچائی پہ ہی جاتا رہے گا، وہ کبھی نہیں، وہ ٹون ڈاؤن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، وہ فال ڈاؤن کا شکار کبھی نہیں ہوگا، تھاٹ فریم ہوتی ہی چیز ہے، تھاٹ فریم بہت پاورفل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیز عطا کری ہے وہ سب پاورفلس ہیں، سب پاور ہے، ایون اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ تم غم نہیں کرو، تم فکر نہیں کرو، اے محمد، بات تو نبی سے ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے سیکھ کے ضرور کہ تم پازیٹیو مائنڈ سیٹ پہ ہو، پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہو، پازیٹیو تھاٹ فریمنگ تمہاری ہوئی ہے نبی، اور مومنین کی بھی تھاٹ فریمنگ سے مومنین سے بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں تمہاری تھاٹ فریمنگ اچھی کی تمہارے نبی نے اور ہم نے، ٹھیک ہے، قرآن کے ذریعے، لیکن تھاٹ فریمنگ تمہاری بہت ہائیسٹ وے پہ ہے، تو تم ان کا خوف نہیں کرو، تمہارا ان کا تم پہ کوئی قابو نہیں ہے، ان شیطان اور شیطان کے ماننے والے جو اس کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی تمہارے کو خراب نہیں کر سکتے، کبھی تمہارے کو تباہ برباد نہیں کر سکتے، وہ
کچھ وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتے، لیکن وہ تمہیں کبھی بالکل ہمیشہ کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے وہ. تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہم بھی نہیں کریں ان کی باتوں کا کہ اپنی باتوں سے صرف باتیں ہی باتیں ان کی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ہوا ہے ہوا. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے. اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے، پازیٹیو تھاٹ فریمنگ آپ کی ہوئی ہے، تو آپ بہت اونچائی پر پہنچ جائیں. آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا، آپ کو شیطان بھی نہیں گرا سکتا، آپ کو فرعون بھی نہیں گرا سکتا، کیونکہ آپ موسیٰ بن چکے ہیں نا، کیونکہ آپ ابراہیم بن چکے ہیں. کوئی نہیں گرا سکتا. ابراہیم ابن ادم جیسے لوگ بن چکے ہیں آپ حسن بصری سے لوگ بن چکے ہیں، کوئی گرا نہیں سکتا. اور پازیٹیو تھاٹ فریم کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گرایا جا سکتے، وہ کبھی نہیں گرایا جا سکتے. اور جو ایول تھاٹ فریم ہوتا ہے، جو خراب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، خراب تھاٹ فریم کا شکار مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نیچے گرے گا، فال ڈاؤن ہوگا، اس کو ضربیں لگتی رہیں گی. وہ کبھی بھی انجسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا، انجسٹیفائڈ نہیں ہو سکتا، جسٹیفائڈ لازمی ہوگا وہ. ٹھیک ہے، وہ گرے گا ضرور، وہ ضرور گرے گا. وہ اس تھاٹ فریمنگ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ شیطان کی ایک مہلت دی ہوئی، اس وقت تک ہی وہ راضی باقی رہے، اس کے بعد کبھی نہیں رہ سکتے. ایک وقت ہے اس کا معین وقت، وہاں تک باقی رہے، اس کے بعد وہ سب ختم ہو جائے، وقت آ گیا سب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کبھی نہیں گرا جا سکتے. نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہمیشہ ریڈیوز ہوتے ہیں، ہمیشہ فال ڈاؤن کے شکار ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہوئے آئے، تاریخ اس پہ بہت بڑا گواہ ہے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمیشہ غالب رہا ہے. قلت ہمیشہ قلت پر غالب کیسے رہی؟ کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ بہت پازیٹیو تھا. وہ مائنڈ سیٹ بہت پازیٹیو تھا. مائنڈ سیٹ میں کیا تھا؟ صبر تھا ان کی تھاٹ فریم میں کیا تھا؟ صبر تھا ان کی مصائب پہ صبر تھا. یہ تھاٹ فریم کی مصائب پہ صبر کرنے ان کی. ٹھیک ہے، نعمت ملے تو شکر کرنا ہے، زیادہ آ جائے تو ڈرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی تو نہیں ہے. یہ تھاٹ فریم تھی ساری. ٹھیک ہے، اب کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی ہمیں نماز قائم رکھنی ہے، تھاٹ فریمنگ. ہمیں اس پیس پہ گناہ نہیں کرنے کہ اللہ معاف کر دے، غفور رحیم معاف کر دے گا، نہیں. یہ تھاٹ فریمنگ اچھی نہیں ہے، خراب تھاٹ فریمنگ ہے. اچھی تھاٹ فریمنگ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ صحیح تھاٹ فریمنگ ہے. اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے معافی روزانہ صبح شام مانگتے. یہ صحیح تھاٹ فریمنگ، یہ عمل صالحہ میں تھاٹ فریمنگ، توبۃ النصوحہ تھاٹ فریمنگ کا نام. یہی چیز ساری کی تھاٹ فریمنگ والدین کا. چونکہ اب قرآن آ چکا ہے، انبیاء کے سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب بات ماں باپ سے کی جائے گی کہ والدین تھاٹ فریمنگ اچھی کریں بچوں کی. تو وہ پازیٹیو تھاٹ فریمنگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا بچہ اسلام غالب رہے، آپ کا بچہ اسلام عمومی کا حفاظت کر سکے. اور وہ آپ کے بھی اس تھاٹ فریمنگ کے تھے والدین کے بھی حقوق شامل ہوتے ہیں. اگر والدین تھاٹ فریمنگ اچھی نہیں کریں گے تو آپ یہ بات سوچیے گا کہ آپ کے بچے، آپ کے اولاد ہیں، کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. آپ کی تھاٹ فریمنگ خراب ہے، آپ نے تھاٹ فریمنگ اچھی نہیں کی بچوں کی. پازیٹیوٹی ہمیشہ غالب رہے گی، یہی تھاٹ فریمنگ ہے پازیٹیوٹی. اور نیگیٹو مائنڈ، پازیٹیو تھاٹ اور نیگیٹو تھاٹ ہمیشہ اثر کرے گا زندگی پہ. اگر نیگیٹو تھاٹ ہوگا تو وہ نیگیٹو چلے گا بچہ، تو نیگیٹیوٹی ہی اس کو ملے گی. پازیٹیوٹی نہیں مل سکتی، اس کو نیگیٹو ہی امپیکٹ کریٹ ہوگا، وہ فال ڈاؤن ہو جائے گی، سوال شروع ہو جائے گا اس کو، ختم، تباہ برباد ختم، سوا سے اس کو نام لگ جائے گا. اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوگا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ رائز اپ ہوگا. اس ٹائم کے لیے وہ جو ہے نیچے ہل سکتا ہے لیکن گر نہیں سکتا. قدم آگے پیچھے ڈگمگا سکتا ہے لیکن ہل کبھی نہیں سکتا. وہ رائز اپ ہوگا، ایک وقت کے بعد ضرور رائز اپ ہوگا. بعض اوقات قدم اکھڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب فال ڈاؤن ہو رہے، نہیں. یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو تیار کیا جائے اور اس کو پورا اور اسٹرانگ کیا جائے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قدم اکھڑواتا ہے. اب اس کی پیچھے حکمت کیا ہے، کیا اس کی کیا پوری سائیکولوجی چلتی ہے، کیا اس کا پورا میکینزم ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ چیز ہے. اس کو یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ
مائنڈ تھاٹس پازیٹیو تھاٹ نیگیٹو یاد رکھیے گا ہمیشہ امپیکٹ کریٹ کرے گا آپ کی لائف میں. نیگیٹو تھاٹ ہوگا تو نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا, پازیٹیو تھاٹ ہوگا تو پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کے تھاٹس بہت پاورفل ہیں, بہت پاورفل ہے, وہ آپ کی لائف پہ لازمی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں, لازمی امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی لائف کے اندر, وہ لازمی امپیکٹ کریٹ کرے گا آپ کی لائف میں. سو اپنے بچوں کا اچھا مائنڈ سیٹ بنائیں, اچھا پازیٹیو تھاٹ اس کی تھاٹ فریمنگ اچھی کریں, اپبرنگنگ اس کی بہت بیسٹ کریں تاکہ وہ آپ کا بھی شکر گزار بنے, اللہ کا بھی شکر گزار بنے, وہ امبر کے طریقوں پہ چلتا رہے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ رہے اور اس کو وہ رائز اپ ہوتا رہے, وہ رائز ہوتا رہے. اس طرح سے آپ کو بھی اجر عظیم ہے, ان کو بھی اجر عظیم. السلام علیکم.